بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول حب انیت از قلم واہبہ فاطمہ کی قسط نمبر 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مناہل تکیے میں منہ دیے لیٹی تھی۔ جتنا رونا تھا رو چکی تھی۔ اس بے حس ظالم سنگ دل شخص کے لیے جتنے آنسو بہانے تھے بہا چکی تھی۔ رہ رہ کر اس کا حقارت آمیز لہجہ یاد آتا تو دوبارہ ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ پہلے تو اس نے اتنی ذلت سے دو چار کیا تھا کہ ایسی گری تھی کہ دوبارہ اٹھ نہیں پائی تھی۔ کچھ لاکھ اختلافات کے باوجود یہ روگی ذلیل دل بس میں کہاں تھا جو اس کھڑوس سنگ دل بے رحم نامہربان شخص پر کافی سالوں سے مہربان تھا، مگر اب کچھ عرصے سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ محبوب شخص کسی اور پر مر مٹا تھا، تو اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے۔ اس ٹوٹ کر بکھرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج ہی پتہ چلا اس شخص کی نظر میں، اس گھر میں اس کی حیثیت، اس کا مقام کیا ہے، اور دوسرا محبت ہاتھ سے خشک ریت کی طرح پھسل چکی تھی۔ پہلے تو دل کو جھوٹی تسلیاں دے کر رکھی ہوئی تھی کہ کیا پتہ اس بے رحم شخص کا دل کبھی تو اس کی جانب سے موم ہو جائے گا، مگر آج پتہ چلا وہ تو کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ وہ قسمت کا محبت کی رائے گانی کا تو وار سہ گئی تھی، مگر آج جو اس کی نفرت عزت نفس کی دھجیاں بکھیری گئی تھی وہ کسی صورت اسے برداشت نہیں تھی۔ تبھی اپنی بے مقصد زندگی کا ایک مقصد سوچ کر خاص راہ متعین کر کے اب وہ سکون میں تھی، مطمئن تھی۔ اب اپنے پیروں پر کھڑے ہونا تھا، اپنے بل بوتے پر سر اٹھا کر جینا تھا۔ دل میں پختہ ارادہ باندھ چکی تھی اور اب بس انہیں ان ارادوں کو پایا تک میل تک پہنچانا تھا۔ ناصرہ بیگم کمرے میں آئی تھی۔ وہ جلدی سے سوتی بن گئی۔ ناصرہ بیگم نے اس سرد سی آہ بھری حسرت سے اسے دیکھا جس نے بیٹیوں سے بڑھ کر ان کی خدمت کی تھی۔ اب تو دل کے ارمان حسرت ہی بن چکے تھے۔ قسمت کے آگے کوئی کیا کہہ سکتا ہے، جبکہ پاس ہی تقدیر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مناہل، انہوں نے آواز دی۔ مناہل جو کہ پہلے ہی منہ دھو کر لیٹی ہوئی تھی جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ جی پھپھو امی، اس نے نرمی سے نارمل انداز سے کہا۔ وہ خاموشی سے اپنی الماری کی جانب بڑھ گئیں اور اس میں سے ایک پیکٹ نکال کر اس کے پاس آ کر اس کی گود میں رکھا۔ ایک مرتبہ پھر ایک حسرت بھری نگاہ اس پیکٹ میں ڈالی۔ کتنی بڑی خواہش تھی، یہ پیچ کلر لہنگا انہوں نے خاص اسی محلے کے سلائی سینٹر میں مناہل کے لیے بنوایا تھا، یہ سوچ کر کہ جب مناہل کا نکاح مرتضیٰ سے ہوگا تب وہ یہ پہنے گی، مگر کچھ عصرتیں ناتمام ہی رہ جاتی ہیں۔ یہ کیا پھپھو امی؟ مناہل نے حیرت سے کہا۔ یہ مرتضیٰ کے نکاح میں پہن لینا، تمہارے لیے بنوایا تھا میں نے۔ ان کے لہجے میں کچھ تو تھا کہ مناہل آگے ایک لفظ بھی نہ بول سکی، تبھی خاموشی سے پیکٹ تھام لیا۔ اگلا دن بہت ہی گہما گہمی لیے ہوئے تھا۔ مرتضیٰ ناصرہ بیگم کو ازکیٰ کے گھر لے کر گیا تھا۔ ساری بات طے ہو چکی تھی۔ ناصرہ بیگم کو ازکیٰ کے گھر والے بہت نیک، سلجھے ہوئے اور شریف لگ رہے تھے، اور اب تو یہی دعا تھی کہ ان کی بیٹی بھی نسلی نکلے۔ وہ تیاریوں میں مصروف تھے۔ جب دروازے پر بیل بجی، مرتضیٰ نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑا ارحم اسے بری طرح گھور رہا تھا۔ اس نے دانت نکالے، مگر راہم نے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ ابے کیا کر رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ چھوڑ مجھے کمینے، مرتضیٰ نے دہائی دی۔ راہم نے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کمینے ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی؟ اتنی جلدی نکاح مجھے بتایا بھی نہیں، اور تو اور ساتھ میں رخصتی بھی، راہم نے بڑی چالاکی سے کہا تھا تاکہ مرتضیٰ راہم کو اس کے نکاح والے کارنامے پر کچھ بول نہ پائے۔ اچھا، اب بتا پینلٹی کیا بھرے؟ مرتضیٰ نے صلح جو انداز میں کہا۔ پینلٹی یہ ہے کہ کل میں تمہارے نکاح میں بعد میں شامل ہوں گا، تم میرے نکاح میں شامل ہو جانا۔ راہم نے کان کھجاتے اس کے سر پر پمپ پھوڑا۔ مرتضیٰ شاکڈ سا اسے دیکھے گیا۔ وہ گھسیانا سا ہنسا۔ اب مرتضیٰ نے اسے دھویا تھا، شور مچاتا رہا۔ دونوں کے چھت پہاڑ کہہ کے صحن میں گونج رہے تھے۔ اندر مناہل اور ناصرہ بیگم نے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی تھی، مگر نہیں جانتے تھے کچھ دعائیں شرف قبولیت کا درجہ تو پاتی ہیں، مگر صورت بدل کر کسی اور طریقے سے۔ اب وہ دونوں جگری دوست بیٹھے کل کی پلاننگ بنا رہے تھے۔ کل پہلے مرتضیٰ راہم کے نکاح میں شامل ہوگا، پھر راہم مرتضیٰ کے۔ دونوں بیٹھے اپنے سنہری مستقبل کے تانے بانے بنتے رہے تھے۔ منیہا اپنے کمرے میں بیٹھی مشکوک نگاہوں سے اپنی آپیوں کو اپنے کمرے میں آتے جاتے دیکھ رہی تھی۔ 2 دن ہو چلے تھے جب سے راحیلہ بیگم گھر آئی تھی۔ ان کی مشکوک سرگرمیوں کو گھر میں چلتی
تیاریوں کو، مگر پوچھنے پر کوئی کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ اس نے ناراض ہو کر پوچھنا بھی بند کر دیا۔ اب بھی آپیوں کو منہ بنا بنا کر دکھا رہی تھی جب راحیلہ بیگم مسکراتی اندر داخل ہوئی، ساتھ چاروں بہنیں ان کے ساتھ ہاتھ میں پکڑے بیگ۔ یہ کیا امی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے بلا لیتی، آپ کے پاس آ جاتی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، راحیلہ بیگم ان کے پاس آ کر بیٹھتی، اس سے سینے سے لگایا اور ان کا منہ چٹا چٹ چوم لیا۔ چاروں بہنیں بھی اس کے پاس سے گھیرے میں لیے بیٹھ گئیں۔ میں اپنی بچی سے خود ملنے چلی آئی، جو چند گھنٹوں کی مہمان ہے میرے گھر میں، انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر کہا تو منیہا نے حیرت و صدمے سے اپنی امی کو دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ امی؟ منیہا خوفزدہ ہوئی۔ بھلا راحیم کے نام کے علاوہ بھی کوئی نام سن سکتی تھی؟ ہاں، ابھی کچھ دیر میں نکاح ہے تمہارا راحیم سے، ساتھ ہی رخصتی بھی۔ چاچو نے خود مجھ سے راحیم کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا تھا ہاسپٹل میں، ہم تمہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے اور دیکھو تمہیں کر دیا سرپرائز، راحیلہ بیگم نے کہا تو سب اس کے ہونک چہرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے، جبکہ اس نے بے تحاشا شرما کر دھڑکتے پسلیوں سے سر پٹکتے دل سے گھبرا راحیلہ بیگم کے سینے میں منہ چھپا لیے۔ انہوں نے اس کا سر سہلایا۔ ہمیشہ خوش رہو میری بچی، راحیم یا گھر والوں کو کبھی کسی شکایت کا موقع نہ دینا، بس ہمیشہ خوش رہنا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ باقی سب کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ تبھی سجی سوری ایشو کمرے میں داخل ہوئی۔ آنٹی، مہمان آ گئے، وہ جوش سے بولی تو راحیلہ بیگم بھی بوکھلا گئی، کیونکہ ابھی منیہا تو تیار ہی نہیں ہوئی تھی۔ منیہا نے بڑی بری طرح ایشو کو گھورا، مطلب اس ساری سازش میں وہ بھی شامل تھی۔ وہ اسے دانت نکال کر دکھانے لگی، جلدی منیہا کو تیار کرو، میں مہمانوں کو دیکھتی ہوں۔ راحیلہ بیگم پرجوش سی باہر نکلی تھی، خوشی ان کی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، وہ جیسے چار چار پاؤں لگ چکے تھے۔ منیہا نے شادمانی اور بہت اطمینان سے اپنی امی کو دیکھا تھا۔ سب لاؤنج میں موجود تھے، ہلکی پھلکی باتوں کو دور چل رہا تھا۔ انم اور ایشو مہمانوں کو سرو کر رہی تھی۔ راحیم نے نظر بچا کر ایشو کو دیکھا اور ایک آنکھ ونک کی۔ ایشو اس کی کمینگی پر گڑبڑائی اور غصے سے پیر پٹکتی منیہا کے پاس چلی گئی۔ منیہا تیار ہو چکی تھی، الشبہ اسے دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ چلیں بنو رانی، ایشو نے اس کا سر چومتے کہا تو وہ مسکرا کر نگاہیں جھکا گئی۔ ایشو نے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی، دل میں آیا کہ اسے سچائی بتا دے، مگر پھر سر جھٹک دیا۔ اس کا یہ نوخیز حسن دیکھ کر تو وہ یوں بھی سب کچھ بھول جائے گا، الشبہ نے سوچا اور اسے سہارا دے کر باہر لے آئی۔ سب کی نگاہیں ان کی جانب اٹھی اور سب نے ماشاء اللہ کہا۔ زہرا بیگم نے اٹھ کر اس کا ماتھا چوما۔ راحیم جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے بے نیاز سا بنا مرتضیٰ کے ساتھ بیٹھا تھا، گہری نظروں سے ان دونوں کو ہی دیکھا۔ وہ اب ارادی طور پر ان کا موازنہ کر رہا تھا، دونوں ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ منیہا کو لا کر اس کے پہلو میں بٹھایا گیا، منیہا کی پوری جان لرز گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کے پاک کلمات کی شروعات ہوئی۔ کچھ دیر کی بات تھی، اسے پوری زندگی کے لیے شخص کے نام لکھ دیا گیا تھا، جس کا نام سے ہی اسے عقیدت سی محسوس ہوتی تھی۔ آج وہ قسمت پر جتنا نازا ہوتی کم تھا، خود پر جتنا رشک کرتی کم تھا۔ اپنی چاہت کو کتنی آسانی سے بغیر کچھ کہے پا لیا تھا، بس دعاؤں میں اسے مانگا اور وہ مل گیا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی ہر محبت خیراج مانگتی ہے، اس سے بھی مانگے گی۔ کچھ ہی دیر میں بڑی شان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد راحیم اور مرتضیٰ نے رخصتی کا شور مچا دیا کہ آج مرتضیٰ کا بھی تو نکاح تھا تو انہیں ادھر جانا تھا۔ راحیلہ بیگم نے بھی کچھ دیر انہیں پھر دیر نہیں لگائی، بھیگی پلکوں سے ڈیروں ڈیر دعاؤں کے سائے تلے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کو راحیم ابرک حیات کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو راحیم مرتضیٰ کے ساتھ ہی ان کی طرف نکل گیا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو ناظرہ بیگم مرتضیٰ کے بابا کی ایک دو رشتہ دار اور مناہل بالکل تیار تھے۔ وہ لوگ تیار تو تھے ہی، فوری وہاں سے نکلے، اپنے محلے میں ہی تو جانا تھا، مگر پھر بھی مرتضیٰ نے کار ہائرز کی تھی۔ 2 دن سے ایاز صاحب نے اسے بہت سخت پہروں میں رکھا ہوا تھا۔ وہ بری طرح جھنجھلا رہی تھی۔ ادھر عمر حیات جلتے توے پر بیٹھے تھے، وہ بار بار فون پر کتے کی طرح بھونک رہا تھا، اسے گالیاں دے رہا تھا کہ فوراً بھاگ کر میرے پاس چلی آؤ۔ ادھر ازکا دوہری مشکل میں پھنسی تھی کہ اگر عین نکاح کے وقت بتائے گی تو اس نے کورٹ میرج کر رکھی ہے، تو کیا پتہ اس کے بابا اسے زندہ درگور ہی کر دے، اسی لیے بھاگنا ہی بہتر تھا۔ مگر موقع کہاں مل رہا تھا۔ تبھی آج وہ صبح سے بہت خوش ہونے کا ناٹک کر رہی تھی اور میٹھی چوری بنی ہوئی تھی، لبالب آنکھیں آنسوؤں سے بھر کر اپنے بابا کو پارلر جانے کے لیے منا رہی تھی، اور پھر اجازت ملنے پر دعا کے ساتھ پارلر چلی گئی۔ پارلر پہنچ کر وہ تیار ہونے بیٹھ گئی، پھر کچھ ہی دیر میں عمر کو ادھر آنے کا اور ایڈریس کا میسج بھی سینڈ کر دیا۔ عمر باہر آئے تو بڑی دیدہ دلیری سے اٹھ کر باہر نکل آئی۔ آپ ہی کدھر جا رہی ہیں؟ دعا چلائی اور اس کا بازو پکڑا۔ ازکا نے پیچھے مڑ کر ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا اسے۔ بابا کی چمچی، جاؤ بتا دو اپنے ناکارہ باپ کو کہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی ہے ازکا، وہ بنگاری۔ دعا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ میں کہیں نہیں جانے دوں گی آپ کو، دعا چلائی۔ اچھا جرأت کر کے دکھاؤ، یہیں گلا نہ کاٹ دوں تمہارا۔
سمجھی؟ ازکا نے ایک اور تھپڑ رسید کیا اسے اور دعا کا سر گھوم گیا۔ وہ ڈٹائی سے بائک پر اس لڑکے کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی جو شکل سے ہی نون تو لتیا لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بائک دعا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ دعا جلدی سے اپنے گھر پہنچی تھی۔ ادھر مرتضیٰ لوگ ان کے ہاں پہنچ چکے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ دعا اندر کمرے میں روئے جا رہی تھی۔ ایاز صاحب بہانے سے بالا ہی سے ڈھونڈ چکے تھے، پارلر تک دیکھ آئے تھے۔ کیا بات ہے بابا، ازکا کو بلائیں، مولوی صاحب ناراض ہو رہے ہیں، وہ لیٹ ہو رہے ہیں اور اب تو عشاء ہونے والی ہے۔ مرتضیٰ نے ایاز صاحب کو دیکھا اور کہا، مگر ایاز کے کندھے جھک چکے تھے۔ بیٹا ازکا چلی گئی ہے ہم سب کو چھوڑ کر، اور یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ بول کر سب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ سب مہمان ہکا بکا انہیں دیکھتے رہ گئے۔ ناصرہ بیگم ناہل بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور مرتضیٰ کو سر پر تو جیسے آسمان گر پڑے تھے۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ انکل؟ مرتضیٰ صرف اتنا ہی بول پائے، مگر ایاز صاحب کو اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے نیچے گرتے دیکھ مرتضیٰ ان کے جانب لپکا تھا۔ ایک ہلچل سی مچ چکی تھی۔ ازکا کی امی دعا اور رمشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ راہیم سنجیدگی سے کھڑا صورتحال کی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب کی آنکھیں اشک بار تھیں، سب رو رہے تھے۔ ایاز صاحب کو پانی پلا کر صوفے پر لٹایا گیا۔ ان کی دگرگوں حالت ناقابل رحم تھی۔ مرتضیٰ دھواں چہرہ لیے غیر یقینی شاک سٹیٹس میں ایک جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ جب راہیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ناصرہ بیگم مرتضیٰ کے سامنے آئی تھی۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھے گئے۔ نکاح تو تمہارا آج ہی ہوگا، ابھی اور اسی وقت ہوگا، وہ بھی مناہل سے، اور اب بھی اگر تم نے میری حکم عدولی کی تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی مرتضیٰ تمہیں۔ ناصرہ بیگم نے جیسے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ مرتضیٰ نے بے بسی کی انتہا سے اپنے لب کاٹے تھے۔ ایک بھی لفظ کہے بغیر لہو جلکاتا چہرہ لیے وہ جا کر مولوی صاحب کے پاس بیٹھ گیا تھا، اور مناہل تو اپنی جگہ دم سادے کھڑی تھی، جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں بلا حساب تھا۔ ناصرہ بیگم نے اسے خاموشی سے صوفے پر بٹھا دیا۔ نکاح کے کلمات بھی ایسے سوگ میں ادا کیے کہ جیسے لگتا تھا کہ کسی کی فاتحہ خوانی کا ہو رہی ہو۔ ایجاب و قبول کو مرحلے طے ہوئے۔ قلب مرتضیٰ ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکلا تھا۔ راہیم اس کے پیچھے لپکا تھا۔ ادھر ناصرہ بیگم مناہل اور مہمانوں کے ساتھ اس اجڑے گھر کو خاموش سسکیاں بھرتا چھوڑ کر گھر واپس چلی آئی تھی۔ ان سب نے رات کا کھانا منیہا کے روم میں ہی کھایا تھا۔ زہرا بیگم نے منیہا کو سمجھا دیا تھا کہ آج راہیم کے دوست کی بھی شادی ہے تو وہ شاید لیٹ ہو جائے تو وہ آرام کرے۔ منیہا کافی دیر انتظار کر رہی تھی، خود کو جیسے ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ محبت کے جگنوں ہاتھوں کی مٹھی میں جگمگاتے اس کی دسترس میں آ چکے تھے، تبھی پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ وہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مرتضیٰ کے ساتھ نگر کی خاک چاند تھے۔ اب گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے منع بھی کیا، مگر وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا پھرا تھا۔ اب بھی وہ کیب لیے گھر میں واپس آیا تھا۔ گاڑی مرتضیٰ کے پاس ہی تھی۔ یہ سب بہت غیر یقینی تھا اور وہ اپنے جگر کے لیے بے حد دکھی تھا۔ وہ کمرے کی جانب آتا ہوا چونکا تھا۔ آج تو اس کی زندگی بھی بدل گئی تھی، مگر اب پہلی رات کو ہی اسے سب کچھ اچھی طرح باور کروانا ضروری تھا۔ راہیم ابرق حیات سرد و سپاٹ کسی احساس و تاثر سے پاک چہرہ لیے اپنے حجلہ روسی کے لیے سجائے گئے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی پھولوں سے ہٹے بیٹھ کے بیچوں بیچ رات کے 2 بجے نیند سے جھولتا نازک وجود اب اس کی آہٹ پا کر الرٹ ہو کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ آ کر بیڈ پر بیٹھا اور خاموشی سے اپنے جوتوں کے لیسز کھولنے لگا۔ منیہا نے حیرت سے باریک گھونگھٹ کی آڑ سے اسے لاپرواہی سے جوتے اتارتے دیکھا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے منیہا جہانگیر، رشتے شرطوں پر نہیں بنتے، اور یہ رشتہ محض ایک شرط کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ محبت تم نے کی مجھ سے، یہ میرا سر درد نہیں تمہارا ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ منیہا کی آنکھوں کے سامنے دنیا گھوم گئی تھی۔ اس ستمگر ظالم نے تو اسے اپنا نام دینے کا بھی حق دے کر معتبر نہیں کیا تھا۔ یہ جو ہو رہا تھا بہت عجیب تھا، مگر منیہا جہانگیر کو اپنے جذبات کو قابو میں کرنا آتا تھا۔ تبھی سکون سے گھونگھٹ خود ہی الٹا تھا۔ ایک دفعہ تو اس کا یہ قیامت خیز سرابا اور ہوش ربا روپ دیکھ کر وہ بھی چکرا گیا تھا، مگر جلدی نگاہیں پھیر گیا۔ آپ کس شرط کی بات کر رہے ہیں راہیم؟ منیہا نے سنجیدگی سے صرف اتنا پوچھا تھا۔ وہ شرط جو میں نے یہ شادی کرنے کے لیے الشبا کے ساتھ سامنے رکھی تھی، جو اس نے منظور بھی کر لی۔ مجھے معلوم ہے اس نے تمہیں نہیں بتایا۔ کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں، وہ لاپرواہی سے بولتا اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اپنے کف لنکس کھول رہا تھا۔ میں نے شادی صرف اس لیے کی کہ اس کے پورے 1 سال بعد تمہاری دوست مجھ سے شادی کرے گی، اور اس 1 سال کے دوران میں تمہاری جانب دیکھوں گا بھی نہیں۔ اس 1 سال بعد جب وہ مجھ سے شادی کرے گی تو ہم دونوں کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے، نہیں تو نہیں۔ اور اگر الشبا میڈم اس شرط سے مکر گئی تو وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔
وہ کوٹ اتار چکا تھا اور بات بھی مکمل کر لی، مگر منیہا کے سر پر آسمان ضرور گرا تھا، یا اسے لگ رہا تھا جیسے راہیم ابرک نے اس کے پیروں تلے سے زمین ضرور کھینچ لی ہے، یا پھر تپتی دوپہر میں اس کے سر سے چادر کھینچی ہو۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی فوراً بیڈ سے نیچے اتر کر اس کے سامنے آئی۔ کمرے کی خاموش فضا میں چوڑیوں اور پائلوں کے چنگار کی تیز آواز گونجی۔ راہیم کے کف لنکس کے بٹن کھولتے ہاتھ تھم سے گئے تھے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اپنی دوست کو تم نے میرے پیچھے لگایا تھا اپنا راستہ ہموار کرنے کے لیے؟ راہیم نے آئیبرو اچکا کر اس سے پوچھا۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس نے جو کچھ بھی کیا خود کیا، منیہا نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ راہیم کو اس کی بات پر یقین کرنا پڑا۔ تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ شادی محض میری دوست سے کانٹریکٹ کر کے ایک سمجھوتا سمجھ کر کی ہے، ایسا ہے نا؟ راہیم نے بہت حیرت سے اس کا حسین ترین چہرہ دیکھا تھا۔ وہ تو سمجھا تھا وہ روایتی دلہنوں کی طرح چیخے گی، چلائے گی، تماشا کر کے اس کے لیے سر درد بن جائے گی، مگر وہ تو بہت مزے سے سامنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے سکون سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں تم نے صحیح سنا منیہا، ایسا ہی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جتانے والے انداز میں بولا تھا، مگر زیادہ دیر اس کی جانب دیکھ نہیں پایا۔ اپنا سب کچھ لٹ جانے کا جو خطرہ لاحق ہو رہا تھا اس سے۔ اوہ تو پرابلم کیا ہے پارٹنر؟ وہ اس کے کندھے پر مکہ مارتی لاپرواہی سے بولی۔ اس میں اتنی سڑی ہوئی شکل بنانے والی کون سی بات ہے؟ یہ سال تو یوں گزر جائے گا۔ منیہا نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی اور راہیم ابرک حیات غشی تاری ہوتے ہوتے بچی تھی۔ تو یہ وقت رو دھو کر ایک دوسرے کو کوس کر سڑی شکل بنا کر گزارنے کا کیا فائدہ؟ یا کیا مطلب؟ کیوں نہ یہ وقت بہت اچھے دوستوں کی طرح گزارا جائے، جو کہ ہم پہلے بھی تو ایک دوسرے کے تھے۔ وہ اب اس کا ہاتھ تھامتے اسے صوفے پر اپنے سامنے بیٹھتی کسی بڑی بی کی طرح ہاتھ نچا کر اسے سمجھا رہی تھی۔ راہیم اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ فی زمانہ کیا کوئی اتنا حسین اور معصوم بھی ہو سکتا ہے؟ راہیم کو ایک مرتبہ پھر اس کے دلکش اور ہوش روبہ سراپے سے نگاہیں چرانی پڑی۔ تو میں کیا کہہ رہی ہوں کہ اب سے یہ وقت اچھے دوستوں کی طرح نہیں گزارا جا سکتا؟ منیہا نے آئیبرو چکا کر پوچھا۔ ہاں گزارا جا سکتا ہے، میں تو خواہ پریشان ہو رہا تھا تم جانے کیسا ری ایکٹ کرو گی، مگر چلو بہت شکریہ دوست، اتنا بڑا بوجھ ہلکا کر دیا تم نے۔ راہیم نے سنجیدگی سے کہتے کہتے اس کے گال تپائی۔ اب آرام کرو پارٹنر، تھک گئی ہوگی، میں ادھر دوسرے روم میں ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ دباتا خاموشی سے اٹھ کر دوسرے روم میں چلا گیا۔ منیہا نے اٹھ کر ڈور لاک کیا، بیڈ سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ کے اپنی آہیں، اپنی سسکیاں، دل کے بین کلاتی روح کی چیخیں دبانے کو اپنی دوپٹہ اپنے منہ میں ٹھونسا تھا۔ سب مہمان رخصت ہو چکے تھے، انہوں نے کھانا کھایا اور وہ اٹھ کر ناصرہ بیگم کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی۔ پیچ کلر فش لہنگے میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی جوڑلی ریموو کرنے والی تھی کہ ناصرہ بیگم کی پکار پر اس کے ہاتھ تھمے۔ مناہل، جی پھوپھو امی، اپنے کمرے میں جاؤ بیٹا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ مناہل کو سانپ سوکھ گیا۔ پھوپھو امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ سہمی ہوئی سی بولی تو ناصرہ بیگم کو ہنسی آ گئی۔ کس سے؟ انہوں نے بھی اپنی کان سے سونے کے بندے نکالتے پوچھا تھا۔ مرتضیٰ، ارے اب تو بھائی مت بولو، نکاح مکروہ کرو گی کیا؟ ناصرہ بیگم ہنس دی۔ مناہل پر گھڑوں پانی پڑا تھا۔ سوری پھوپھو امی، وہ سرخ ہوئی تھی۔ اچھا جاؤ اپنے کمرے میں، ناصرہ بیگم نے پھر سے کہا تو ناچارہ اسے جاتے ہی بنی۔ وہ ڈرتی جھجکتی دروازہ کھول کر بے حد خوبصورتی سے سجائے گئے اس کمرے میں آئی تھی، جہاں سے اڑتی گلابوں کی تازہ مہک روح تک کو معطر کر رہی تھی۔ کمرہ تو پھولوں سے سجایا گیا تھا، مگر خود وہ ایک ڈریکولا تھا۔ وہ سوچتی آگے بڑھی اور اپنی ہی اوج پر مسکراتی۔ تھکن اتنی تھی کہ آرام دہ بیڈ پر گرتے ہی نیند کی حسین وادیوں میں اتر گئے، یہ جانے بغیر کہ ایک آدم خور ڈریکولا آج کے بعد اس کی نیندیں حرام کر دے گا۔ الشبہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو بغور دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیا تھا اس میں کہ پہلو میں بیٹھی اپنی ابصراؤں جیسی بیوی کو چھوڑ وہ مسلسل اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ دل بری طرح آج ایک شاندار سی پرسنالٹی والے مردانہ وجاہت کے شاہکار شخص پر فریفتہ ہوا تھا۔ ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے اسے کوئی چاہے، کوئی بہت خاص، کوئی سراہے، اس پر فدا ہو، اور وہ تو اسے دیکھ حیرت کے سمندر میں اب تک غوطہ زن تھی کہ جو خود اتنا شاندار تھا، اس کی نظریں کیسے صرف اس کے تعاقب میں ہلکان ہو رہی تھی، اور یہ بات اسے آج بہت بہت اچھی لگی تھی۔ پل میں اس کے دل کی تمام تر کیفیات بدل گئی تھی۔ دماغ بہت بری طرح لان تان کر رہا تھا۔ وہ اپنی دوست کے شوہر کے بارے میں ایسا سوچ رہی تھی، وہ منیہا کا تھا تو کیا وہ بے ضمیر چوروں کی طرح اس کے حق پر ڈاکہ ڈالے گی؟ کیسا حق؟ کون سا حق؟ پہلے وہ کون سا اس کا تھا؟ وہ تو صرف مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے پانے کو اسے سیڑھی بنایا۔ ویسے بھی اگر میں نے اسے
شادی نہ کی تو وہ اسے چھوڑ ہی دے گا، تو منیہا کے بھلے کے لیے ہی صحیح مجھے یہ قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا نا۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ خباثت سے معصوم شکلیں بنا کر اپنے دماغ کو تعویلیں پیش کرنے لگی۔ آخر اکلوتی ہونے کی وجہ سے ضدی اور خود سر تو تھی ہی، بچپن سے لے کر اب تک جو چاہا وہ پایا، تو اب جب دل بری طرح راحم ابرک حیات کا اسیر ہو چکا تھا تو وہ کیوں نہیں؟ آج تو شدت سے اس کے فون کا انتظار تھا، اور آج ہی اتنا لیٹ کر دیا تھا اس نے۔ کچھ ہی دیر میں فون رنگ ہوا تو دل کی مراد بھر آئی، جلدی سے یس کر کے کان سے لگایا۔ راحم جو فون اٹھا کر دوسرے روم میں چلا آیا تھا، اب فون کرنے پر اس کی اتنی جلدی فون اٹھانے پر گہرا مسکرایا۔ کیا بات ہے جناب، ایک ہی رات میں نئی نویلی نوخیز دلہن کے اتنے دیوانے ہو گئے کہ محبت و محبت بھول کر اس کی شان میں قصیدے پڑھتے رہے ہو، یا ایک سال تو کیا ایک رات بھی نہیں گزار پائے؟ اس کے لہجے میں خفیف سا طنز تھا۔ راحم کو برا لگا۔ شٹ اپ ایشو، ایسی کوئی بات نہیں، میرا دوست پرابلم میں تھا تو میں اس کے پاس تھا، اور پھر اس نے وضاحت دینا ضروری سمجھتے اسے ہر بات بتائی۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا ہوں، اور رہی بات میں نئی نویلی دلہن کی تو اسے میں تمام حقیقت ابھی بتا چکا ہوں، اور اب وہ دوسرے روم میں اپنی پہلی محبت سے بات کر رہا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولا تو الشبہ کو سکون آ گیا۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ ایشو نے اسے اپنی بات پر قائم رہنے کے لیے ایک اور پتہ پھینکا۔ ویسے تم کیوں اتنی تفتیش کر رہی تھی تانے دارنی صاحبہ؟ آخر چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ کہیں دل ول تو نہیں آ گیا اس ہینڈسم پر؟ راحم نے اسے چھیڑا۔ منہ دھو رکھے مسٹر، اپنی یہ خوش فہمی دور کریں، الشبہ نے اترا کر کہا۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ پھر وہ کئی گھنٹے محو گفتگو رہے، کئی ذو معنی باتیں، معنی خیز ہنسی کی کھنک گونجتی رہی، مستقبل کے منصوبے، ادھورے خوابوں کو پورا کرنے کے پلان، اور بہت کچھ۔ تقریباً فجر کے بعد راحم نے اسے اللہ حافظ کہا اور اپنے روم کی جانب آ گیا۔ آخر حیات اور زہرا بیگم کی نماز کے لیے اٹھنے والے تھے، اور اب ان کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ منیہا اجڑی سی حالت میں گھٹنوں میں منہ دیے بلک بلک کر رو رہی تھی، آنکھوں میں بے بس محبت کی خوشگمانی کا محل چھناکے سے ٹوٹ کر چکنا چور ہوتا جان و روح کو زخمی کر گیا تھا، مگر اس کے سامنے اس نے اپنے حوصلے بلند رکھے تھے۔ مزید آگے بھی بلند رکھنے تھے، صرف اور صرف اپنی ماں کی وجہ سے وہ اسے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دے سکتی تھی۔ راحیلہ بیگم نے بھی تو یہی کہا تھا، دل میں اپنی پہلی اور آخری محبت کی رائے کہانی اور ناقدری پر صف ماتم بچھی ہوئی تھی، جیسے کسی نے کلیجہ نوچ کر پھینک دیا ہو یا روح کو کچلا ہو۔ اس کی عزت نفس کا پندار نسوانیت کو ایسا روندا گیا تھا کہ وہ صحیح طرح سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ جب کلیجے پھٹنے کو ہوا تو جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی، کانپتے ہاتھوں سے ٹیبل پر پڑے گلاس میں سے پانی پیا، ایک سائڈ پر رکھے اپنے بیگ کو کھول کر اس میں سے ایک ڈائری نکالی۔ اس کا لفظ گوا تھا کہ منیہا چوہان نے راحم ابرک حیات سے کس قدر ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ ڈائری کو باکس میں سے اپنا پین نکالا اور اس پر لکھنا شروع کیا۔ وہ چاہتا ہے میں اس سے دور رہوں، میں دور رہوں گی۔ وہ چاہتا ہے میں اس کے حال میں چھوڑ دوں، میں چھوڑ دیا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس پر اپنی بیوی ہونے کا حق نہ جماؤں، تو منیہا راحم ابرک حیات آج سے بلکہ ابھی سے اپنے ہر حق سے دستبردار ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ شادی کر لے، وہ چاہتا ہے میں اس کی زندگی میں بس ایک کٹ پتلی بن کر میں رہوں گی۔ اب میں صرف اور صرف آپ کی خاطر میں پتھر بن جاؤں گی، میں اپنے کلیجے پر پہاڑ رکھ لوں گی۔ آج کے بعد ایک جھوٹی اور فریبی زندگی جیوں گی، صرف آپ کی وجہ سے۔ میں کبھی خود کو اس کے سر پر مسلط نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اور راحم ابرک حیات، اگر یہ محبتوں کی جنگ ہے تو میں اپنی محبت آزمانا چاہوں گی۔ اگر یہ حب انید ضدی محبت ہے، ضدی عشق ہے، اگر یہ ضد ہے تو ضد ہی صحیح۔ ایک سال مکمل ہونے تک اگر میری محبت جیت گئی اور تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی تو ٹھیک ہے، منیہا جہانگیر زندہ رہے گی۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو منیہا جہانگیر تمہاری زندگی میں نہیں رہے گی، پھر تو شاید اپنی زندگی میں نہ رہے۔ اپنی تاریخ مقدر کے غموں کے سیاہی ان سفید صفحات پر پلٹ کر وہ ڈائری سینے میں بھیج کر پھر بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ پھر کسی خیال کے تحت وہ بری طرح چونکی، اگر وہ پھر سے اس کمرے میں چلا آیا تو، اگر اس نے اسے روتا ہوا دیکھ لیا تو۔ ہاں، حیات احمد اور زہرا بیگم کے سامنے دکھاوے کو وہ صبح اس کے کمرے میں چلا آئے گا، اور اب تو فجر ہو چکی تھی۔ منیہا اس خیال سے ہی خوف سے سفید پڑتی تیزی سے اٹھی تھی، ڈائری اپنے تکیے کے نیچے رکھی، ڈریسنگ کے سامنے آ کر تیزی سے اپنی جویلری نکالی، بھاگ کر بیگ میں سے
اپنا آرام دہ سوٹ نکالا اور واش روم گئی، پھر اچھی طرح وضو کر کے ڈریس چینج کیا اور باہر نکل کر نماز ادا کی۔ نماز سکون سے ادا کرنے کے بعد کمفرٹر میں دبک گئی۔ ساری رات کی جگرتا پلوں میں وہ گہری نیند میں تھی۔ ابھی گھنٹہ بھی نہ گزر، راہیم ڈپلیکیٹ کی سے ڈور ان لاک کرتا اندر داخل ہوا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک گہری نگاہ سے کمفرٹر میں بے خبر سوئی اس نازک وجود کو دیکھا اور اس کے اس عجیب رویے پر نئے سرے سے حیران ہوا۔ الیشبا تو کہتی تھی وہ بہت محبت کرتی ہے اس سے، تو اس کی سچائی بتانے پر اس نے کچھ کیوں ری ایکٹ نہیں کیا تھا؟ کیوں رونا دھونا؟ کوئی آہو بکاوا ویلا؟ وہ اس کے اتنے عجیب رویے کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی مسلسل اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر سر جھٹک کر فریش ہو کر باہر آیا، گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتا بیڈ پر آ کر دوسرے سرے نیم دراز ہوا تو نگاہیں بھٹک کر پھر ان بند پلکوں کی گھنی جالر میں اٹک گئی۔ اس نے جھنجھلا کر نگاہیں پھیری اور اس کی جانب سے پیٹھ ہی موڑ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ناصرہ بیگم ساری رات نہیں سو پائی تھی۔ اب جب فجر کا وقت ہوا تو نماز کے لیے اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کی آواز آئی تھی، مطلب مرتضیٰ ساری رات باہر گزار کر اب گھر لوٹا تھا۔ انہوں نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور ناصرہ بیگم وضو کرنے وہ نماز ادا کر رہی تھی جب انہیں مناہل کی دلخراش چیخیں سنائی دی۔ وہ مسلسل چیخ چلا کر انہیں مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ناصرہ بیگم کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ تبھی وہ جلدی سے نماز مکمل کر کے اٹھی تھی اور مرتضیٰ کے کمرے کی جانب لپکی۔ اگر جیتے جی دل کا مردہ ہونا حقیقت ہے تو آج وہ کیفیت مرتضیٰ کی تھی، جیسے جسم سے جان نکالی گئی اور وہ تن سے روح۔ وہ جان بوجھ کر اس بات سے انکاری تھا کہ حقیقت سے منہ موڑ رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر گئی ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہوگا، کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوگی، وہ ڈھونڈ لوں گا اسے میں۔ دل کی دنیا میں کسی نے پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی تھی۔ اس کا روم روم سلگ رہا تھا۔ ساری رات گزر چکی تھی اور وہ گاڑی بگاتا سڑکیں ناپتا پھر رہا تھا، لہو جلکاتی آنکھوں میں آنسو بری طرح رگڑ رگڑ کر صاف کر رہا تھا۔ دل یوں پسلیوں سے سر پٹک رہا تھا جیسے ابھی پھٹ پڑے گا۔ جب رات کے 3 بجے وہ خود سے جنگ لڑتے لڑتے تھک گیا تو گاڑی کو بریک لگائی اور اپنے گھر کے سامنے پہنچے زوردار آواز میں چڑچڑائے۔ قلب مرتضیٰ کو ایسی حالت میں کم از کم گھر ہرگز نہیں آنا چاہیے تھا، مگر وہ آ گیا تھا۔ اب جب آ گیا تھا تو دماغ میں ابالے سے اٹھ رہے تھے۔ غم و غصے سے دماغ کو بالکل گھما کے رکھ دیا تھا۔ ایسی حالت میں وہ چھوٹا سا لان کراس کرتا اپنے روم کی جانب آیا۔ دھار سے دروازہ کھولا تو نگاہ سامنے اٹھی۔ اگلا منظر دیکھ وہ سر تپا ایک مرتبہ پھر جھلسا تھا۔ تبھی وہ جھنجھلا اٹھا تھا۔ بیڈ پر وہ چہرے پر بچوں کی طرح معصومیت لیے پیچ کلر کے لہنگے میں دلہن بنی، دونوں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ قلب مرتضیٰ تنتناتا آگے بڑھا اور بازو سے دبوچ کر سوتی پڑتی کو گھسیٹ کر اپنے روبرو کھڑا کیا تھا۔ وہ جو گہری نیند سے ہڑبڑا کر جاگی تھی، اس اچانک آفتاب پر ابھی سنبھلی تھی کہ اپنے سامنے اسے اگلگلتی آنکھیں اور چہرے پر چٹانوں سے سختی لیے کھڑا سہم کر دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس کا رد عمل جارحانہ ہوگا، مگر اس قدر خطرناک سوچا نہیں تھا۔ مرتضیٰ نے اس کا جبڑا دبوچا تھا۔ بتاؤ مجھے مناہل بی بی، مجھے اس سے الگ کرنے کو کیا حربہ آزمایا؟ کیا جادو چلا یا ٹونا کیا کیا تم نے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اپنا پورا زور لگا کر دھاڑا مناہل کو لگا۔ اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ وہ اس کی وحشی گرفت میں پوری طرح پڑپڑائی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا قلب، چھوڑے مجھے۔ وہ بھی اڑ رہی تھی۔ آج پہلی مرتبہ اسے آنکھیں دکھاتی مرتضیٰ کو مزید تیش دلا رہی تھی۔ تبھی اسے اپنی پوری طاقت سے بیڈ پر پٹکا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ ٹھیک ہے، اب عقد میں آ ہی چکی ہو مناہل۔ قلب مرتضیٰ بیگم، تو اپنے حقوق وصول کرنا تو بنتا ہے نا، وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس تمام وقت میں پہلی مرتبہ مناہل کی جان لبوں پر آئی تھی۔ تمہاری کئی سالوں کی خواہش پوری کر رہا ہوں۔ بڑا شوق تھا نا میری بیوی بننے کا۔ آج کی اس سیاہ ترین رات کے وہ پل پل اپنی اس خواہش پر پچھتاؤ گی تم مناہل بیگم۔ وہ گھرایا تھا اور قدم بیڈ کی جانب بڑھائے، یہ جانے بغیر کہ اس کے بعد ہر لمحے ہر پل کے بعد وہ اپنے ہونے کو ہی پچھتائے گا۔ قلب نے اپنی شرٹ دور اچھالی تھی۔ مناہل سرکتی بیڈ کے دوسری جانب اتر کر بھاگ جانا چاہتی تھی جب قلب مرتضیٰ نے اسے کمر سے دبوچ کر اپنے سامنے گھمایا اور ایک زناٹے دار تھپڑ مارا تھا۔ وہ شاید ازکا کا سارا غم و غصہ اور اشتعال مناہل پر اتار دینا چاہتا تھا۔ مناہل کی آنکھیں کے سامنے دنیا گم گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے بیڈ پر اونتے منہ گری تھی، بے یقینی سی۔ وہ جیسے پھوپھو امی نے کبھی پھول سے نہ چھوا تھا، آج ان کا بیٹا اس پر ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ مناہل پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، مگر جب پیچھے سے اس نے اس کے سر سے دوپٹہ نوچ کر پرے پھینکا اور پھر اپنے ہاتھ اس کی چولی میں الجھائے تو مناہل تڑپ اٹھی اور سیدھی ہوئی۔
جلدی بتاؤ تم نے مجھے پانے کے لیے کیا چال چلی، کیا کیا؟ مجھے سچ بتانا، مجھے سچ جاننا ہے، ہر حال میں، ہر قیمت پر، نہیں تو تمہارے انجام کی شروعات تو ہو ہی چکی ہے مناہل بیگم۔ وہ رینگتی اس سے دور پیچھے کی جانب سڑک رہی تھی جب اس نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ مٹھیوں میں شیٹ جکڑتی، شیٹ سمیت ایک مرتبہ پھر اس کی وحشی اور جنونی گرفت میں پڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ اس نے اس کی کلائیاں جکڑی تھی، چوڑیاں چکنا چور ہو کر مناہل کی کلائیوں اور اس کے ہتھیلیوں میں پیوست ہو کر انہیں لہو لہان کر رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ پاگل ہو گئے ہیں، چھوڑے مجھے۔ مناہل نے اپنا پورا زور لگا دی، اس کے سینے میں ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلا تھا۔ وہ بھاگنے کو تھی جب اس کا جوڑا اس کی سخت گرفت میں آ گیا۔ اس نے اس کے بال کھینچ کر اس کا رخ پھر اپنی جانب کر کے اسے ایک اور تھپڑ مارا تھا۔ مناہل کی دونوں گالوں پر اس کی انگلیوں کے نشان تھے، ہونٹ پھٹ چکا تھا اور پھر بیڈ پر گری تھی، بال بھی بکھر چکے تھے۔ کلب نے اس کے کندھے سے شرٹ نوچ پھینکی تھی۔ پاگل تو میں ہی ہو چکا ہوں، اور پاگل تو کچھ بھی کر دیا کرتا ہے، جسم بھی ادھیڑ دیا کرتے ہیں اور قتل کر دیا کرتے ہیں۔ اب شوہر ہوں تو تکلیف کیا ہے تمہیں؟ جو ہو رہا ہے بس ہونے دو، چلو کوئی بات نہیں، کوشش کر کے دیکھ لو آج آپ نے سو کولڈ شوہر کی گرفت سے بچ نکلنے کی۔ وہ اب بیڈ پر اس کی کلائیوں کو جکڑے انہیں مناہل کے سر کے اوپر بیڈ پر دبوچ کر مکمل اس پر جھک کر حاوی ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اس کے نازک لبوں کو اپنی وحشی گرفت میں لیا تھا اور اپنا سارا جنون سینے میں ابلتا لاوا اس کے ہونٹوں پہ انڈیل دیا تھا۔ مناہل بری طرح مچل رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اس کی شدت میں اذیت تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس کے نازک ہونٹوں کو دانتوں سے کچلتا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ بہت جلدی سے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ تو آج پورے کا پورا درندہ بنا ہوا تھا جو اسے نوچ کر پھینک دینا چاہتا تھا۔ نہ اس پر مناہل کے لیے بے تحاشا آنسوؤں کا اثر ہو رہا تھا، نہ انسانیت یاد تھی، نہ اپنی ماں کی تربیت جسے وہ غم و غصے میں جانور بنا رسوا کر رہا تھا۔ قلب نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی تھی۔ پھوپھو، امی بچائیں مجھے، میری مدد کریں، وہ چیخ چیخ کر اب ناصرہ بیگم کو پکار رہی تھی۔ وہ اس کی گردن پر اپنی درندگی دکھاتا جان بوجھ کر اسے اذیت دے رہا تھا اور مناہل کی دلخراش چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ قلب نے اس کے دوسرے کندھے سے بھی شرٹ نوچی تھی۔ قلب چھوڑ دے مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اذیت سے تڑپ رہی تھی کیونکہ قلب اب مکمل جانور بنا، اب دوسری گہرائیوں میں اتر چکا تھا اور وہاں بھی اپنی درندگی دکھا رہا تھا۔ جب ناصرہ بیگم نے زور سے اس کا دروازہ دڑدڑایا، مرتضیٰ دروازہ کھول، ابھی کیا بھی، میں نے کہا دروازہ کھول، ناصرہ بیگم چلائی تھی۔ قلب مرتضیٰ وہیں ساکت ہوا تھا، ماں کی آواز پر بھی ہوش میں آیا تھا۔ تیش و اشتعال میں پاگل، وہ یہ تو بھول ہی گیا تھا اتنی درندگی دکھا کر وہ جائے گا کہاں۔ وہ مناہل سے ایسے دور ہوا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ مناہل تیزی سے بیڈ سے اٹھی تھی اور اپنی دگرگوں حالت کی پرواہ کیے بغیر دروازہ کا لاک کھولا تھا۔ پھوپھو امی، وہ ناصرہ بیگم کے سینے سے لگی بلک بلک کر روتی تھی اور ناصرہ بیگم اس کی حالت دیکھے غم و صدمے سے جیسے اپنی جگہ پر پتھرا کر رہ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے مناہل پر کسی حیوان نے تشدد کیا ہو۔ انہیں کیا معلوم تھا وہ اپنے لاڈ اور پیار سے ایک حیوان کو اپنے گھر میں پال رہی ہیں۔ قلب مرتضیٰ سرد اسپاٹ چہرہ لیے اب اپنی شرٹ اٹھا کر پہن رہا تھا، مگر آنکھیں ضرور زمین میں گڑی ہوئی تھی۔ ناصرہ بیگم نے انتہائی جلال سے مناہل کو پیچھے دھکیلا تھا، تیش کے عالم میں باہر نکلی، قدم لڑکھڑائے مگر خود کو گرنے نہیں دیا۔ اسٹور روم سے لوہے کے سلاخ ہاتھ لگی تھی ان کی، وہ اسی تیزی سے قلب کے روم میں آئی تھی۔ اب ناصرہ بیگم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ لوہے کی سلاخیں قلب پر برسائی تھی۔ بے غیرت، ذلیل، گھٹیا انسان، درندے، حیوان، ذرا شرم نہ آئی میری تربیت کو رسوا کرتے ہوئے؟ میں پوچھتی ہوں، یہ پرورش کی ہے میں نے تمہاری کہ تم جانوروں سے بھی بدتر بن جاؤ؟ قلب مرتضیٰ، ڈوب مرو بے غیرت، ناہنجار، ناخلف اولاد، کاش اس حادثے میں تم بھی مر جاتے۔ مرتضیٰ تو اب تک صبر آ جاتا مگر یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ارے ایک یتیم مسکین بے بس لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے روح نہیں کانپی تمہاری؟ ناصرہ بیگم روتی جاتی تھی اور اس پر سلاخیں برساتی جاتی تھی۔ وہ ڈیٹ ابن ڈیٹ کی اعلیٰ تفسیر بنا، اپنی جگہ پر جم کر کھڑا، 1 انچ تک نہ ہلا تھا، مگر ان سے آنکھیں نہیں ملائی تھی۔ ہاں، جسم ادھیڑ رہا تھا، نیل و نیل ہو رہا تھا، مگر پرواہ کسے تھی؟ لال انگارہ آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا، ماں کے الفاظ پگھلے شیشے کی طرح کانوں میں بہہ رہے تھے، جبکہ مناہل اپنے گرد دوپٹہ لپیٹتی اب منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخیں دباتی دیوار سے چپک رہی تھی۔ ناصرہ بیگم ہی مار مار کر تھک کر لڑکھڑائی تھی، ہاتھ سے سلاخ بھی گر گئی تھی۔ امی، مرتضیٰ نے سہارا دینے کو انہیں تھامنا چاہا مگر گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ کھا بیٹھا۔ قلب مرتضیٰ نے نفرت سے کونے میں دبکی اس لڑکی کو گھورا تھا جو ہمیشہ سے اس کی ماں سے اس کے لیے بدگمانیوں اور نفرت کا سبب بنی تھی۔ امی، اسے کہیں جائے میرے کمرے سے، آئندہ یہ مجھے میرے کمرے میں نظر آئی تو اس سے بھی برا حشر کروں گا میں اس کا۔ اسے
پر شاید اتنی مار کا بھی اثر نہیں ہوا تھا، تبھی چلا کر بولا۔ مناہل کی بے تحاشا روتی ہوئی اس کمرے سے نکل کر ناصرہ بیگم کے کمرے میں آ گئی تھی۔ ناصرہ بیگم نے ایک اور زناٹے دار تھپڑ اسے جڑا تھا کہ اپنے ہی ہاتھ دکھنے لگے، اسے گربان سے پکڑ کر۔ مرتضیٰ، نکل جاؤ میرے گھر سے، ابھی کی ابھی۔ اب تم میرے گھر میں نہیں رہو گے۔ ہم انسانوں کے بیچ اب تم جیسا حیوان درندہ نہیں رہ سکتا۔ جاؤ اس بگوڑی کے پاس، جہاں جانا ہے دفع ہو جاؤ، مگر ہمیں اب اپنی شکل مت دکھانا۔ جاؤ اس بگوڑی کے پاس، جہاں جانا ہے دفع ہو جاؤ، مگر ہمیں اب اپنی شکل مت دکھانا۔ اس گھر میں قدم رکھا تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، سمجھے؟ وہ بولتی اسے گربان سے گھسیٹتی بیرونی گیٹ تک لے کر گئی تھی۔ وہ چپ چاپ ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ناصرہ بیگم نے اسے باہر دھکیل کر گیٹ لاک کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدم اٹھاتی اپنے کمرے تک آئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس بکھری ٹوٹی اونتی پڑی کے سر پر ہاتھ رکھا، جو بیچاری پہلے ہی بول رہی تھی کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مگر ناصرہ بیگم کو اپنے بیٹے سے اس حیوانیت کی بھی کب امید تھی۔ مناہل نے اٹھ کر اس کی گود میں سر رکھا۔ ناصرہ بیگم نے ان کی گردن دیکھ بری طرح اپنے لب کچلے، جہاں جہاں بجا دانتوں کے نشان تھا، اور گردن نیلی پڑ چکی تھی۔ وہ بھی بے تحاشا روتی۔ آج کا دن بہت بھاری اور بوجھل سا طلوع ہوا تھا، اور گزشتہ رات بہت بھیانک، جو جیسے اپنے ساتھ سب کچھ اجاڑ کر ساتھ لے گئی تھی۔ وہ کسی تھکے مسافر اور اپنا سب کچھ لٹا دینے والی کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح صبح سویرے گلیوں میں مارا مارا پھرتا اب اسکا کے گھر کے قریب باہر کھڑا تھا۔ بیل بجائی تو ایاز صاحب دروازہ کھولنے چلے آئے۔ ان کے خود کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ اسے یوں لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے دیکھ حیران ہوئے۔ کیا ہوا بیٹا، تمہاری یہ حالت کیسے؟ ایاز صاحب اسے سہارا دے کر اندر لے آئے۔ کیا ہوا بھائی آپ کو؟ رمشا بھاگ کر اس کے لیے ہلدی والا دودھ اور دعا لے کر کے لیے بام لے کر آئی تھی۔ ایاز صاحب نے اس کی شرٹ اتاری تو جسم نیلو نیل ہو چکا تھا۔ آخر لوہے کی سلاخیں بچی تھی، جسم زخموں سے چور کیوں نہ ہوتا۔ اس وقت تو گرما گرم چوٹ تھی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اب ایک ٹانگ سے چلنے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ لوہے کی سلاخ نے شاید کسی ہڈی کو متاثر کیا تھا۔ ایاز صاحب اس کے سوجے جسم پر بام لگا رہے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، کس نے مارا تمہیں؟ آخر بتاتے کیوں نہیں؟ یہ سب اس چڑیل کی وجہ سے ہوا انکل، وہ جو میرے نام و نہاد بیوی ہے، اب سب سے پہلے آ کر مجھ سے میری ماں چھین لی، اس کی بد دعا سب اجاڑ کر لے گئی۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا۔ قلب مرتضیٰ نے دانت پیس کر کہا، لہجہ بے تحاشا نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ دعا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے بات جاری رکھی، میری اسکا ایسی نہیں تھی، اس نے شاید تعویذ دھاگے کروائے اس پر، میں نے بھی اس سے اپنا ہر بدلہ لیا، تو دیکھیں آج پہلی مرتبہ میری ماں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، صرف اس کی وجہ سے۔ آئی ہیٹ ہر انکل۔ وہ نفرت اور بدگمانی کے جانے کون سی انتہا پر تھا۔ دعا کا دماغ ہی تو گھوم گیا تھا۔ تبھی جھٹکے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی، تو کچھ ہی دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ پیپرز اور تصاویر تھی، جو اس نے آ کر مرتضیٰ کی جانب اچھالی تھی۔ او کم آن بھائی، اپنی آنکھوں سے یہ جھوٹی اور فریبی محبت کا چشمہ اتار کر پھینک دے تو بہتر ہے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ کسی نے کچھ نہیں کیا، وہ کوئی دودھ پیتی بچی نہیں تھی جو کسی کے تعویذ کنڈوں میں چلتی۔ یہ دھوکہ وہ جانے کب سے دے رہی تھی آپ کو۔ اسکا بی بی کے نکاح نامے پر اس دھوکے کی ڈیٹ پڑھ لیں آپ، کافی عرصہ پرانی ہے۔ اسے صرف آپ کے پیسے سے مطلب تھا۔ اپنی مرضی سے بقائے میں ہوش و حواس میں وہ میرے منہ پر تھپڑ مار کر میری آنکھوں کے سامنے اپنے اس بیمار باپ کو ناکارہ بول کر گئی ہے۔ اس سو کالڈ عاشق کے ساتھ دعا نے اس دن کی آج اپنی ساری بھڑاس نکالی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور بولے جا رہی تھی۔ قلب مرتضیٰ بے یقینی سے وہ نکاح نامہ اور مختلف تصاویر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا تھا، جو اس کی اندھی محبت کے منہ پر، اس کے اعمال پر ایک زوردار تماچا ثابت ہوا تھا۔ رمشا، اسکا کی امی اور ایاز صاحب بھی رو رہے تھے۔ آپ نے اس پر اندھا اعتماد کیا مرتضیٰ بھائی، اور وہ سچ مچ آپ کو اندھا ثابت کر کے چلی گئی۔ چلو وہ تو تھی ہی منافق ہے، بے ضمیر، مگر آپ نے بھی تو کم نہیں کیا مرتضیٰ بھائی۔ سارا الزام اس معصوم جان پر دھر دیا، اور یہ تو آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں، اور یہ سارا محلہ کہ مناہل نے تو کبھی گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالا، تو وہ ویسے کام کیوں اور کیسے کر سکتی ہے؟ یہ سب آپ نے جان بوجھ کر کیا، کم ہمتوں اور بزدلوں کی طرح اپنا سارا غم و غصہ اس معصوم پر نکال دیا۔ مرتضیٰ بھائی، آپ سے یہ امید نہیں تھی مجھے۔ دعا نے اب آج اپنی ساری بھڑاس نکالی تھی اور جا کر اپنے کمرے میں غائب ہو گئی تھی۔ مرتضیٰ کی رگوں میں جیسے خون کی روانی تھم سے گئی تھی۔ سانس اٹھا کر سینے میں الجھ رہا تھا۔ ایک پھانس سی تھی جو گلے میں اٹک گئی تھی۔ ابھی بھی جو اسے آئینہ دکھایا گیا تھا، اس میں خود کی شکل کتنی مکروہ اور بھیانک دکھائی دے رہی تھی۔ مرتضیٰ کو اپنے آپ سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی، اپنے اعمال سے گھن سی محسوس ہو رہی تھی۔
ہمارے کچھ بد اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا مداوع ممکن ہی نہیں ہوتا. پوری طرح برباد تو وہ اب ہوا تھا جب اس پر آگاہی کے دروا ہوئے تھے اور اپنا آپ ہوا میں اڑتے کسی بے جان تنکے سے بھی زیادہ حقیر محسوس ہوا تھا. وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر وہاں سے بھی نکلا تھا اور ایاز صاحب اور امشا اسے پکارتے رہے مگر وہ انسنی کرتا وہاں سے نکل گیا. جی تو جناب یہ تھی ہماری آج کی قسط. امید کرتے ہیں پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.